السلام علیکم جاج صاحب۔ وعلیکم السلام حسان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس خدا کا شکر ہے جناب، آپ کی دعا چاہیے۔ بھئی جوہر صاحب، آج میں آپ کے لیے خاص سوال لے کر آیا ہوں۔ جی، یہ وہ سوال ہیں جن پر آپ کے مذہب عیسائیت کی بنیاد ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بنیادیں ڈھانے آئے ہیں۔ خیر میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ سوال یوں ہیں جیسے کہ پورے مذہب کی بنیاد جو ہے انہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی، پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف آیا ہے کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا، جی، اور بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا ہے۔ جی، آپ پوری بات کر لیجئے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس وقت کہا اللہ نے، اے عیسیٰ میں تجھ کو پھر لوں گا اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا کافروں سے۔ اور اس کے بعد آل عمران کی آیت 157 اور 158 یوں ہے اس کا ترجمہ: اور اس کہنے پر کہ ہم نے مارا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، اور نہ اس کو مارا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا، ولیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں نکالتے ہیں وہ اس جگہ شبہ میں پڑے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو خبر مگر اٹکل پر چلنا، اور اس کو مارا نہیں بے شک، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اس کے بعد مائدہ آیت 117 ہے، یہاں کا پر ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں نے نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم کیا کہ بندگی کرو اللہ کی، جو اب ہے میرا اور تمہارا، اور میں ان سے خبردار تھا جب تک رہا ان میں۔ جب تو نے مجھے بھر لیا تو تو ہی تھا خبر رکھتا ان کی، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جوہر صاحب جن کا قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، اور ان سے آپ صاف سمجھ گئے ہوں گے کہ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ مسیح ابن مریم کو مصلوب کیا گیا، بلکہ ان کی جگہ پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی اور کو مصلوب کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حسن صاحب، جہاں تک آپ نے آیات پیش کی ہیں ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ میں کوئی اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں ضرور آپ سے عرض کروں کہ آپ نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی یہ کہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں پر سوال عقیدے کا نہیں بلکہ تاریخی مسئلے کا ہے کہ حقیقتاً واقعہ کیا تھا، تاریخ اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ ہو جو کہ تاریخ سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس لیے جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ دوسری تصویر دکھائی دیتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ مسیح کو مانتے تھے، جب انہوں نے مختلف کتابیں لکھی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تذکرہ کیا ہے وہاں پر اس کو تاریخی حیثیت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو جو اللہ کا رسول بنا پھرتا ہے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات صاف طور پر واضح تھی کہ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ ایک تاریخی حقیقت تھی۔ جب ہم رومیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تاریخ دانوں کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسے تاریخ کے طور پر پیش کیا ہے۔ مثلا سویتونیس اپنی تاریخ میں اس کو واقعے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ٹسائٹس اپنی انالیس میں جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ ایک واقعے کے طور پر کرتا ہے کہ پنتیوس پلاطس کے زمانے میں ایسا ہوا۔ جب ہم یہودیوں کے دوسرے مورخین کی طرف جاتے ہیں جیسے فائلو کی طرف یا جوزیفس کی طرف تو وہاں پر ہم ان کے حوالے پڑھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ پچھلے دنوں میں کھدائی کے دوران ایک ایسا پتھر ملا جس کے اوپر ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور وہ گدھا ایک صلیب کے اوپر الٹا لٹکا ہوا تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ انیکسیگورس اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ تو حسان صاحب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ تاریخی واقعے کی صورت میں ہم اپنے عقائد کو دخل نہیں دے سکتے۔ اگر تاریخی واقعات میرے عقائد کے بھی خلاف ہوں تو ایمانداری کا تقاضا یہی ہوگا کہ میں اس صورت میں تاریخی واقعات کا انکار نہ کروں۔ پھر دوسری بات اس سلسلے میں آپ سے ایک یہ عرض کروں کہ جب آپ پولیس میں جاتے ہیں آپ کو کبھی اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی
سابقہ پڑا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص پہلے جا کے رپورٹ لکھواتا ہے اس کی رپورٹ زیادہ مستند مانی جاتی ہے اور بعد کے آدمی کی رپورٹ اتنی مستند نہیں سمجھی جاتی. اور خاص طور پر اگر آپ عدالت میں جائیں اور آپ کہیں کہ ایک واقعہ جو آج سے کئی 10-12 سال پہلے ہوئے تھا میں اس کا عینی شاہد ہوں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ 10-12 سال تک کیا کر رہے تھے. یہاں پر میں ایک اور مشکل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حسان صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ نے یہ ایک سجیشن پیش کیا تھا اور یہ کہا کہ صاحب حضرت مسیح کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کیا گیا. میں یہ جانتا ہوں کہ اس شخص کے نام سے لوگ واقف نہیں ہیں. کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کون تھا؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن نام تو نہیں جانتے. جی، تو میں اسی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا تھا کہ بیضاوی نے اس آدمی کا نام تیتانوس بتایا ہے اور ارائست التیجان میں اس آدمی کا نام شیوغ لکھا ہوا ہے. قصص الانبیاء میں اس آدمی کا نام یہودیوں کا بادشاہ ذکر ہوا. پھر ارائست التیجان میں اس آدمی کا نام فلتیانوس بھی لکھا ہے. طبری نے اپنی تفسیر میں اس آدمی کا نام سرجیوس لکھا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی اپنے قرآن مجید کی تفسیر میں اس شخص کا نام شمون قرینی بتاتے ہیں. انجیل برنباس جو کہ بہرحال کسی عیسائی کی لکھی ہوئی نہیں ہے اور بہت بعد کی پیداوار ہے، اس میں اس شخص کا نام یہودا اسکریوتی بتایا گیا ہے. باسیلیت نے 2 صدی میں جب یہ عقیدہ سب سے پہلے پیش کیا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا عقیدہ ہے، تو باسیلیت نے اس شخص کا نام بھی شمون قرینی بتایا. یہ مختلف روایات اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی شخص یہ حقیقت نہیں بتا پایا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جسے مصلوب کیا گیا. ہر آدمی نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا ہے اور ان رائے میں یہ اختلاف ہی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ حقائق سے یہاں پر ڈیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ صرف ایسی تھیوری بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے مختلف ریشے کیسے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس وقت یہ چھوڑ دیں یہ بات کہ صاحب ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ ممکن سمجھیں تو کوئی اور تھیوری بیان کریں تاکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کس حد تک معقول ہے. میں اس سلسلے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے، جی وہ مسلمان نہیں ہیں، جی، لیکن ان کی کچھ دلچسپ نظریات ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نظریات کی روشنی میں جن پر میرا اعتقاد نہیں ہے لیکن صرف پوچھنے کی غرض سے میں آپ سے سوال کروں. یہاں ضرور، بالکل، مجھے قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ وہ بھی اپنے دل کا خلجان دور کر لیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کو مصلوب کیا گیا، جی، لیکن وہ صلیب پر نہیں مرے، اچھا، بلکہ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد وہ کشمیر آ گئے. جی، تو اب قرآن میں تو ہم جیسا میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، جی، لیکن احمدی حضرات بہرحال یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جی، تو آپ لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ حسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے احمدی حضرات کے لٹریچر کا مطالعہ کیا اور آپ نے ان کے درازات بھی نوٹ کیے اور وہ میرے نوٹس میں بھی آپ لائے، لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کہ وہی آیات جو آپ نے پیش کی اور جن سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ ان کی جگہ کوئی اور صاحب تھے مصلوب کیے گئے، انہی آیات کی تفسیر احمدی حضرات نے کی اور اسی تفسیر میں انہوں نے یہ نظریات پیش کیے. جناب مولانا محمد علی صاحب اپنے انگریزی کے قرآن مجید کے ترجمے میں اور اردو کے بیان القرآن میں بھی انہوں نے یہی تھیوری بیان کی ہے. اور یہ جب مرزا صاحب نے یہ پہلی دفعہ تھیوری بیان کی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ الہام کے ذریعے سے خدا نے انہیں بتایا ہے، لیکن تاریخی واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وینچوری نے یہ نظریہ پیش کیا، اس کے بعد ڈاکٹر پاولس نے اس کی تائید میں لکھا، پھر شلائر مخر نے کہا کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک اور جرمن عالم جس کا نام ڈاوڈ اسٹراؤس تھا اس نے اپنی کتاب لیبن یسوع میں کہا کہ صاحب یہ اس قسم کا نظریہ ہے کہ جس کو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے احسان صاحب کہ اس کا پورا کریڈٹ مرزا صاحب کو نہیں جاتا، یہ تمام ان ملحدین کو جاتا ہے جو کہ ان سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ نظریات پیش کیے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسیح کو مصلوب تو کیا گیا لیکن وہ صلیب پر مرے نہیں اور وہ وہاں سے بچ نکلے اور پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آنے کے بعد انہوں نے انتقال فرمایا 120 سال کی عمر میں اور محلہ سری نگر
خانیار میں ان کی قبر موجود ہے۔ ایک چیز جس پہ قطعاً توجہ نہیں دی گئی وہ یہ ہے کہ جناب مسیح نے اناجیل کے مطابق 30 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا، یا جو بھی دعویٰ تھا ان کا مسیحیت کا وہ کیا۔ تقریباً 3 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے اور 33 سال کی عمر میں ان کو مصلوب کیا گیا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں انہوں نے کشمیر میں آ کے انتقال کیا اور وہ وہاں سے سیدھے یہاں چلے آئے تھے، کیونکہ فلسطین کے علاقے میں بالکل ان کے لیے خطرہ تھا۔ تو آپ خود سوچیے حسان صاحب کہ اگر آپ 120 میں سے 33 نکال دیں تو 87 سال بچ جاتے ہیں جو انہوں نے کشمیر میں گزارے۔ اس 87 سال کے دوران اگر وہ تبلیغ کرتے رہے تو کیا یہاں پر مسیحی موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ کشمیر کے علاقے میں مسیحی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غور کیجئے کہ اگر انہوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو یہ تو ان پر ایک فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں تبلیغ کریں، تو وہ اپنے فرض سے کس طرح سے غافل ہو گئے۔ لیکن اگر اس سلسلے میں آپ کی ابھی تک کوئی تسلی نہ ہوئی ہو، آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ضمن میں کچھ اور سوالات ہیں جو کہ ان حضرات نے اٹھائے ہیں اور آپ ان کا کوئی تسلی بخش جواب چاہتے ہوں یا یہ چاہتے ہوں کہ ہم ان پہ غور کریں، تو ضرور پیش کیجیے۔ بھائی وہ دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح صلیب پر محض چند گھنٹے رہے۔ جی، بائبل میں آپ کو پتا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل حقیقت ہے۔ اور حالانکہ صلیب پر موت آہستہ آہستہ اور ہمیشہ بڑے عرصے کے بعد واقع ہوتی ہے، جی، تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے یہ اعتراض لفظ بلفظ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر قرآن مجید میں سے نقل کیا ہے، جی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ لفظ بھی آپ نے نقل کر لیا جو کہ اس پوری تھیوری کے غلط ثابت ہونے کے لیے کافی ہے، اور وہ لفظ ہمیشہ ہے کہ صاحب ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ آرام سے یہ موت واقع ہوتی ہے، بہت لمبا عرصہ لیتی ہے۔ کبھی کبھی کی بات تو صحیح ہے لیکن ہمیشہ نہیں، اس لیے اس تھیوری کو ختم کرنے کے لیے یہی لفظ ہمیشہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ 2 آدمی جو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، جی ہاں بالکل، جب صلیب پر سے اتارے گئے تو وہ زندہ تھے، جی، اس لیے ممکن ہے کہ مسیح بھی زندہ ہوں۔ جہاں یہ بھی انہوں نے یہ بات پیش کی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم تاریخ سے ڈیل کر رہے ہوں تو اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ممکن ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً ہوا کیا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص بھاگ نکلا ہو، لیکن کیا حقیقتاً بھاگ نکلا؟ یہ ممکن ہے کہ سکندر اعظم نے پورس کو شکست نہ دی ہو بلکہ پورس نے سکندر اعظم کو شکست دی ہو، لیکن تاریخ بالکل اس کے خلاف بتاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر سوال ممکن ہے کا نہیں، سوال یہ ہے کہ حقیقتاً تھا کیا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ ان 2 چوروں کو ظاہر ہے کہ جب اتارا گیا تو وہ زندہ تھے، اس لیے ممکن ہے کہ مسیح بھی زندہ ہوں، لیکن یہ تو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ چلیے، دوسرا جو اعتراض وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 چور یہی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جی، جو آپ کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی تھیں، جی، مگر مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، جی، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ مولانا صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، بلکہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ چونکہ مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں اس لیے وہ بچ گئے۔ اب آپ نے چونکہ یہ پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب انجیل کے اندر ہی موجود ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 23ویں آیت یہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی رومی سپاہیوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی۔ اس لیے ٹانگیں نہ توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب مسیح کا انتقال ہو چکا تھا، یہ نہیں تھی جو کہ مولانا صاحب نے سجیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ صاحب وہ چونکہ ان کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں تو اس لیے وہ زندہ بچ بھاگے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ انجیل مقدس صاف اور واضح الفاظ میں اس کی تردید کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے اور بھی آپ نے مولانا کے کچھ اعتراضات نوٹ کیے ہوں گے، اگر آپ وہ بھی پیش کریں تو چلیے ان پہ غور کر لیتے ہیں۔ ایک بات جس کو میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ کافی حد تک صحیح سوال اٹھایا ہے مولانا صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جب مسیح کا پہلو چھیدا گیا تھا، جی، جیسا کہ ذکر آیا ہے انجیل میں، جی ہاں بالکل تو ان کا خون بہہ نکلا، جی، اور یہ تو زندگی کی یقینی علامت ہوتی ہے۔ جہاں یہ ضرور یقینی علامت ہوتی جب اگر مولانا صاحب یہ صحیح حوالہ پیش کرتے اور یہ کہتے کہ صاحب خون اور پانی بہ نکلا، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کہا صرف خون بہ نکلا، اور انجیل میں صرف خون کا تذکرہ نہیں بلکہ خون اور پانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب خون اور پانی بہ نکلا
تو اس شاگرد نے جو گواہی دی ہے اس کی گواہی سچی ہے اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ ان کو زندہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ یہ موت کی نشانی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مسیح کی موت کے اسباب پر ایک کتاب لکھی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اس لیے انہوں نے مختلف ٹیکنیکل ٹرمز کا تذکرہ کیا، اور اصطلاحات کا تذکرہ کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچے ہیں خون اور پانی پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب عام آدمی مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کا خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کا دل کی حرکت جو ہے وہ بند ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر جو ایک چھلکا سا ہوتا ہے، ایک تہ سی ہوتی ہے جسے پیریکارڈیم کہتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر پیریکارڈیم پھٹ جائے تو خون سے پانی سیرم کی صورت میں الگ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں وہ شخص جس کا دل ٹوٹ گیا ہو اور وہ مر جائے، اس لیے وہ شخص جب مر جاتا ہے تو اس کا خون اور پانی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ یہ زندگی کی علامت نہیں بلکہ موت کی علامت ہے، بلکہ یہ حتمی ثبوت ہے اس بات کا کہ مسیح کی موت ہو گئی تھی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں پر گفتگو کرنے کے بعد اب اگر کوئی اور اس زمن میں سوال آپ پیش کریں تو مناسب رہے گا۔ اسی صورت میں ایک ضمنی سوال پوچھنا تھا جی، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا کوئی؟ نہیں صاحب، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ڈاکٹر ہوبارٹ ہے، اور انہوں نے اصل میں لوقا کی اصطلاحات پر ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی جس میں جناب مسیح کی موت کے بارے میں وہ پورا ان کا ریسرچ ورک تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کون کون سی میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر ہمیں معلوم ہو کہ مسیح کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ جس وقت ان صاحب نے کتاب لکھنا شروع کی تھی اس وقت وہ مسیحی نہیں تھے۔ میں نے اس سلسلہ کا یہ موضوع سے ذرا ہٹ کر بات ہے، ایک اور بات سنی تھی جی کہ ایک اور صاحب تھے جو شاید وکیل تھے، جی ہاں، تو انہوں نے بھی کچھ اس سلسلے میں کتاب لکھی اور آپ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی بعد میں وہ مسیحی بن گئے۔ جی ہاں، ہم نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان صاحب کا نام فرینک موریسن تھا، اور انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور حقیقتاً وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسیح جو ہیں وہ قطعاً مردوں میں سے نہیں جی اٹھے۔ انہوں نے وہ کتاب لکھنا شروع کی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور کتاب لکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں میں ان سے خود مطمئن نہیں ہوا ہوں، لہٰذا انہوں نے دوبارہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور دوبارہ اپنے دلائل کی روشنی میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہلے سے بالکل مخالف نتیجے پر پہنچے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسیح کا انتقال ہوا، انہیں دفن کیا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی دفعہ جو نام رکھا وہ یہ تھا دا بک دیٹ ریفیوزڈ ٹو بی ریٹن، وہ کتاب جس نے خود لکھے جانے سے انکار کر دیا۔ دوسرے ایڈیشن میں اس کتاب کا نام ہو موو دا اسٹون رکھا گیا کہ وہ پتھر کس نے ہٹایا، اور یہ کتاب فابر اینڈ فابر نے شائع کی ہے۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آپ خود بھی پڑھیں، اور پھر اگر کبھی ہوا تو اس کے دلائل پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک معقول ہیں یا معقول نہیں۔ جارج صاحب، یہ پیلاطس جو اس وقت کے حاکم تھے جی، ان کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں مسیح کی موت کیسے واقع ہو گئی۔ حسان صاحب، میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ الفاظ پیش کرتے ہیں تقریباً لفظ بلفظ مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر قرآن مجید سے نقل کیے گئے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ پیلاطس کو یقین نہیں آیا۔ حالانکہ اگر آپ مرقس کی انجیل کے 15ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر لفظ یقین استعمال نہیں کیا گیا بلکہ کچھ اور لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کے حافظے کے لیے وہ آیات اس وقت انجیل مقدس سے پڑھتا ہوں۔ اور پیلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یہاں پر دیکھیے، یقین نہ کرنے کا سوال نہیں ہے بلکہ تعجب کا ہے کہ پیلاطس کو تعجب ہوا کہ اتنی جلدی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر یہی نہیں کہ اس نے کہا کہ اچھا، بلکہ اس نے صوبیدار کو بلایا جو کہ انچارج تھا، اس سے پوچھا کہ مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے، اور جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو تب اس نے لاش اس کے وارثوں کے حوالے کی۔ یہ آپ نے حوالہ کہاں سے کوٹ کیا ہے؟ قبلہ، یہ میں نے مرقس کی انجیل کے 15ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیات پڑھی تھی۔ یہی میں آپ کی طرح حوالہ تو کوٹ نہیں کر سکا، مجھے افسوس ہے بائبل میں سے، انجیل میں سے، لیکن میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ جب مسیح کو صلیب دیا جانا تھا تو اس رات اپنی گرفتاری سے پہلے، یعنی جی، وہ پوری رات
दुआ में उन्होंने गुजारी जी कि वो किसी तरह से सलामती मौत से बच जाएं। जी और ये आप भी मानेंगे कि ये कानून इलाही है जी कि मुसीबत और तकलीफ के वक्त रास्तबाज की दुआ हमेशा कबूल होती है। तो क्या आप मानते हैं कि मसीह रास्तबाज हैं? और अगर आप मानते हैं कि वो रास्तबाज हैं तो यकीनन उनकी दुआ कबूल हो गई होगी कि वो सलामती मौत से बच जाएं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? मैं आपसे इस बात में मुत्तफिक हूँ कि मसीह ने दुआ की। मैं आपसे इस बात पे भी मुत्तफिक हूँ कि मसीह ने ये कहा कि आए बाप अगर मुमकिन हो तो ये प्याला टल जाए। लेकिन आपने पूरी आयत नहीं पढ़ी। उसके बाद मसीह ने ये भी कहा कि लेकिन वैसा ना हो जैसा कि मैं चाहता हूँ, बल्कि आए बाप तेरी मर्जी पूरी हो। इसके साथ साथ आपने एक उसूल बयान किया है, और वो उसूल ये है कि रास्तबाज आदमी जब कभी दुआ मांगता है हमेशा उसकी दुआ सुनी जाती है। लेकिन ये हमेशा की तुक मेरी समझ में नहीं आती। एक पहले भी आपने ये हमेशा का तस्करा किया था कि हमेशा ऐसा होता है। ये कोई कानून नहीं है। ये जरूर है कि रास्तबाजों की दुआ खुदा सुनता है, उनकी दुआ कबूल करता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा उनकी दुआ कबूल करता है। और दूसरी बात इस सिलसिले में ये है कि आपने जो ये पेश किया है कि साहब वो रास्तबाज की दुआ कबूल होती है, इब्रानियों का खत शायद आपके जहन में हो, जिसे मौलाना मोहम्मद अली साहब ने भी पेश किया है, और उसमें भी ये है कि साहब मसीह की दुआ सुनी गई ना कि कबूल की गई। और फिर जब वो दुआ आपके सामने हो जो कि वो बार बार मांगते रहे कि अय बाप ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, अय बाप तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो दुआ कबूल हुई उस हद तक कि बाप की मर्जी पूरी हुई, क्योंकि बाप की मर्जी यही थी कि वो बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दें। उन्होंने अपनी जान दी। इस सिलसिले में क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके सामने जो कागज है उस पे तमाम सवालात खत्म हो गए हैं, इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब मैं सोचता हूं कि मैं इस मौजू के बारे में कुछ अपना मतमा नजर को वाजे कर सकूं कि इंजील मुकद्दस इस सिलसिले में क्या कहती है। मैं तो इसी इंतजार में हूं जनाब। शुक्रिया। अब जब आपने मुझे मौका दिया है तो मैं आपके सामने कुछ हकायक बयान करना चाहता हूं। वो ये कि इंजील मुकद्दस ने सिर्फ ये वाकया एक तारीखी वाक़े के तौर पर पेश नहीं किया, सिर्फ यही नहीं कहा कि साहब ये हुआ कि मसीह को मसलूब कर दिया गया। ये अल्फाज और ये वाकया इन सूरत में दूसरी मुसन्निफीन के यहाँ और दूसरे मुर्रिखीन के यहाँ भी मिलता है, लेकिन बाइबल ने जो खास किस्म की चीज पेश की वो वाकयात नहीं बल्कि वाकयात का इंटरप्रिटेशन या उनकी तावील और उनकी तफसीर है। बाइबल ने ये नजरिया पेश किया, और आपको याद होगा कि एक दफा आपने ये सवाल किया था और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि साहब जब हम मसीह की मौत की बाबत गुफ्तगू कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। आपने कहा था कि साहब ये मसीह लानती मौत क्यों मरा। अगर आपको याद हो, आप वो सवाल करना भूल गए लेकिन मुझे याद है। जी हाँ, मैंने ये सवाल किया था। जी, अब हम उसी की तरफ आते हैं। बाइबल हमारे सामने ये चीज पेश करती है कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो इंसान और खुदा के दरमियान रफाकत और रिश्ता मौजूद था, क्योंकि खुदा को इंसान की शक्ल सूरत पर पैदा किया गया था। और इसके लिए मैं आपके सामने हदीस भी पेश कर चुका हूं कि खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। वो जो उनके दरमियान रफाकत मौजूद थी, जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह करने की वजह से वो रिश्ता टूट गया, वो रफाकत कायम न रही, और आदम खुदा के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम ना रख सका जो पहले से मौजूद थे। इसका लाजमी नतीजा ये निकला कि इंसान खुदा से दूर हो गया। और आप भी इस बात को जानते हैं कि खुदा हयात का मंबा है। वो ना सिर्फ हई है, जिंदा है, बल्कि वो कय्यूम भी है, दूसरों को भी कायम रखता है और खुद भी कायम रखता है। इस तरह से वो जो जिंदगी का मंबा है, वो जो जिंदगी का सोर्स है, उसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि इंसान उससे कटकर और अलग होकर मौत के करीब पहुंच गया। और ये जब वो मौत का वारिस ठहरा तो वक्तन फवक्तन और वक्त नस्लन बाद नस्लन ये तमाम सजा मुंतकिल होती चली गई। हर इंसान जो कि पैदा हुआ वो अपनी सी सजा के तहत पैदा हुआ। इस सिलसिले को तोड़ने के लिए खुदा ने ये किया कि अपने बेटे को भेजा, और बेटे का मफहूम पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि क्या है। जब अपने बेटे को भेजा तो वो इस दुनिया में आए, उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दी। इसलिए ये जान देना सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बेशकीमत कुर्बानी थी। और इस तरह से उन्होंने खुदा और इंसान के दरमियान उस टूटे हुए ताल्लुक को, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दिया। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि ये ठीक है साहब, ये आपकी अपनी तावीलात हैं, लेकिन हम ये किस तरह से मान लें कि आप जो कुछ बयान कर रहे हैं वो सही है। और ये कि ये वाक़े के बारे में मैं एक और चीज आपसे कहता चलूं, और वो ये है कि अगर कोई सरफिरा आपसे ये कहे कि साहब आप कैसे मानते हैं कि करबला का वाक़या हुआ है, तो आप मुझे हर मुहर्रम को होने वाला मातम दिखा के ये बता सकते हैं कि साहब उसका जिंदा सबूत ये रहा। इसी तरह से अगर आप कभी हमारे गिरजे में तशरीफ लाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि हम किस तरह से खुदावंद की मौत का इजहार इशाए रब्बानी की रस्म से करते हैं।
وہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے کربلا کے تاریخی واقع ہونے کا ثبوت ان تمام لوگوں سے ملتا ہے جو کہ ماتم کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ کروڑوں انسان جو مسیح کی موت کا اظہار عشاء ربانی کی رسم سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک تاریخی ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں حسان صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے اس موضوع کا تعلق ہے، مجھے جتنی گفتگو کرنا تھی میں تقریباً کر چکا۔ اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ جلدی ہونے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ میں ذرا چھٹی پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آنے کے بعد پھر آپ سے میں ملوں گا اور پھر ہم کچھ طے کریں گے کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ اس عرصے میں آپ بھی اپنا مطالعہ جاری رکھیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سجیشن پسند آیا ہوگا۔ ہاں جی، میں تو اس سے بالکل متفق ہوں، اور آپ ضرور جائیں اور اپنی چھٹیاں اچھی طرح گزاریں اور خوب مطالعہ کریں تاکہ میرے ان سوالوں کا جواب دے سکیں جو میں آئندہ ملاقات میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ذرا سا تبصرہ کر دوں آج کی اس بات چیت پر۔ جی، دراصل مجھے پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی جی کہ کس طریقے سے ایک آدمی کے مار کھانے سے جی ساری بنی نوع انسان کو نجات مل گئی ہے۔ جی تو آپ کی گفتگو کا سلسلہ کچھ بھی ہو، اگر ہم دوبارہ کبھی آپ مجھے یہ بات سمجھا سکیں جی کہ کس طریقے سے یسوع کے صلیب پر جانے سے سب بنی نوع انسان جو ہیں وہ نجات پا گئے ہیں، اگر یہی بات تھی تو انہوں نے 33.5 سال یا 33 سال جو بھی آپ کہتے ہیں اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا؟ وہ تو شروع میں جب پیدا ہی ہوتے اسی وقت کہتے بھی مجھے ہلاک کر دو تو تم نجات پالو۔ یہی ہو سکتا ہے حسان صاحب کہ انشاءاللہ جب ہماری اگلی دفعہ ملاقات ہو تو وہ کفارے کے موضوع پر ہو، اس لیے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ اچھا جناب، خدا حافظ۔